آپ اطمینان ہوئے، پرسکون ہوئے اور سارا معاملہ پیش کیا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے سامنے، تو انہوں نے آپ کو تسلی دی اور تسلی کے الفاظ کہے اور کہا نہیں، ہرگز نہیں، خدا کی قسم نہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ رشتہ ناتا جوڑتے ہیں، آپ رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، آپ بیواؤں کی خبرگیری کرتے ہیں، آپ بے سہاروں کے سہارا بنتے ہیں، اس لیے اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، مشہور انگریز مفکر والٹیئر کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے گھر کے اندر ہیرو نہیں ہو سکتا۔ وہ لیڈران جو عوام میں ہیرو بنے پھرتے ہیں اپنے گھروں کے اندر زیرو ہوتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق ہی کی وجہ سے اپنے گھر کے اندر بھی ہیرو تھے، گھر کے باہر بھی ہیرو تھے، دوستوں میں بھی ہیرو تھے، دشمنوں میں بھی ہیرو تھے، اپنوں میں بھی ہیرو تھے، بیگانوں میں بھی ہیرو تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ غور کریں گے تو سب سے پہلے آپ کی تعریف آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے ہی کی تھی، اور صرف یہ نہیں کہ انہوں نے آپ کی تعریف کی بلکہ قدم قدم پر آپ کا ساتھ بھی دیا۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی بڑے شخص کی کامیابی کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوا کرتا ہے۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شجاعت و بہادری کو تسلیم کرتا ہوں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی قربانی کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بے مثال ایثار کا انکار نہیں کر سکتا، لیکن حضرت ہاجرہ کی جو قربانی ہے، حضرت ہاجرہ کی جو محنت ہے، ان کو بھی کوئی شخص عقل مند شخص پر انکار نہیں کر سکتا اس کا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی اولو العزمی سے عبارت تھی، لیکن حضرت مریم علیہ السلام کی عفت و پاک دامنی اور طہارت کا کون ہے جو انکار کر دے؟ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا تو کوئی اندھا ہی انکار کر سکتا ہے، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کی قربانیوں کو بھی کوئی فراموش نہیں کر سکتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں گھر تشریف لائے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دی، تسلی کے الفاظ کہے، آپ کی دلداری کی، اور صرف یہ نہیں کہ تسلی دی بلکہ قدم قدم پر ساتھ دیا، اور جب موقع آیا تو سب سے پہلے اسلام بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے قبول کیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، اس کے بعد حضرت علی، اس کے بعد آپ کے خادم خاص حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ مجمعین نے اسلام قبول کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قدم قدم پر آپ کا ساتھ دیا، ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال مکمل ہو گئے، نبوت کے 3 سال جب مکمل ہو گئے تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم صادر ہوا۔ کیا حکم ہوا؟ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ کہ اے پیغمبر، آپ کو جو حکم ملا ہے، اللہ کی طرف سے جو پیغام آپ کو دیا گیا ہے، وہ اللہ کے بندوں تک کھول کھول کر پہنچا دیجئے۔ آپ مشرکوں کی، کافروں کی بالکل پرواہ مت کیجئے۔ یہ حکم اللہ رب العزت کی طرف سے ایسے وقت میں نازل ہوا جب مکہ کے اندر چند سعادت مند افراد کے علاوہ تمام عرب، پورا مکہ کفر و شرک میں مبتلا تھا۔ کوئی بھی شخص لات و حبل کی حرمت پر ہر ایک شخص مر مٹنے کے لیے تیار تھا، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ
کو اللہ کی طرف سے حکم ہو اور آپ حالات کی پرواہ کرتے ہوئے اللہ کے اس حکم کو، اللہ کے اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک نہ پہنچائیں۔ گویا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا نامی پہاڑی ہے، اس پہاڑی پر چڑھ گئے اور اس پہاڑی پر چڑھ کر آپ علیہ السلام نے عربوں کو مخصوص انداز میں آواز لگایا، مخصوص نعرہ لگایا اور کہا یا صباحہ۔ یہ نعرہ کسی سنگین خطرے کے موقع پر لگایا جاتا تھا اور عرب اس نعرے کا مفہوم اچھی طرح سمجھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ لگایا یا صباحہ، تمام قریش کے افراد، تمام قریش کے لوگ صفا نامی پہاڑی کے دامن میں جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب ہوئے اور کہا اے لوگو، اگر میں تم کو یہ خبر دوں، چونکہ میں پہاڑی کے اوپر ہوں، پہاڑ کے اوپر ہوں، پہاڑ کے چاروں جانب میں دیکھ سکتا ہوں، تم پہاڑ کے دامن میں ہو، پہاڑ کے سمت تم نہیں دیکھ سکتے، اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ پہاڑ کی جانب دشمن کا ایک لشکر چھپا ہوا ہے اور عنقریب وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا تم میری اس خبر کو سچ جانو گے؟ پورا عرب، تمام لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ خبر دیں اور ہم اس خبر کو جھٹلا دیں؟ آپ تو صادق اور امین ہیں، آپ نے سچ کے علاوہ کبھی کچھ بولا ہی نہیں، آپ جو بھی کہیں گے ہم آپ کی بات مانیں گے، آپ کی خبر کی تصدیق کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے عہد و پیمان لے لیا تو آپ نے کہا کہ اے لوگو، تم جس خدا کی عبادت کرتے ہو یہ خدا ایک جھوٹا خدا ہے، ایک بناوٹی خدا ہے۔ میں تمہیں اس خدا کی طرف بلاتا ہوں جس کی نشانی پھولوں کے پنکھڑیوں میں، جس کی نشانی درختوں کے پتوں میں، جس کی نشانی شیر کی دہاڑ میں، جس کی نشانی سمندر کی لہروں میں، جس کی نشانی پانی کے قطروں میں، جس کی نشانی آسمان کی بلندی میں، جس کی نشانی زمین کی بستی میں، جس کی نشانی ستاروں کی جھلملاہٹ میں، جس کی نشانی سورج کی تپش میں، جس کی نشانی چاند کی چمک میں۔ اے لوگو، اس خدا کی طرف آ جاؤ۔ اے لوگو، تم تو پہاڑ کے دامن میں چھپے ہوئے دشمن سے ڈرتے ہو، لیکن اس عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے جو اس سے بھی زیادہ کہیں خطرناک اور سنگین ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مخصوص انداز میں، ایک حکیمانہ انداز میں لوگوں کو سمجھایا، اب غور کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کتنا حکیمانہ تھا۔ آپ نے لوگوں کو بتا دیا کہ اے لوگوں، میں مقام نبوت پر فائز ہوں، میں بلندی پر فائز ہوں، میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں جس چیز کو تم نہیں دیکھ سکتے، اس لیے اے لوگوں میری نظر غیبی حقائق پر ہے، تمہاری نظر صرف محسوسات پر ہے، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، تم وحی سے محروم ہو، اس لیے اے لوگوں میں اس عذاب کو دیکھ رہا ہوں جس عذاب کو تم نہیں دیکھ رہے، اس لیے اگر ایک اللہ کی عبادت نہیں کیے، رسول کی رسالت کا اقرار نہیں کیے تو عنقریب وہ عذاب نازل ہونے والا ہے جسے میری آنکھیں دیکھ رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز بدل بدل کر لوگوں کو سمجھایا اور کہا اے لوگوں، کیوں ایسے خداؤں کی عبادت کرتے ہو جن کو تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، بناتے ہو؟ اے لوگوں، تم انہیں پکارتے ہو جو خود نہ سنتے ہو، اے لوگوں تم ان کے سامنے سجدہ کرتے ہو جو خود ایک ٹھوکر میں سجدے میں جا کر گر پڑے، تم ان سے شفا طلب کرتے ہو جو خود بیمار بیٹھا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لات و حبل کی مذمت کی تو کفر و شرک کے بیمار بھڑک اٹھے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کر سکوں۔ جب ابو طالب نے یہ کہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان جوش میں آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے باکانہ انداز میں کہا کہ اے چچا، ایسا لگتا ہے کہ اب آپ بھی ہمارا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، لیکن اے چچا یاد رکھیے، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ میں چاند کو توڑ کر لا کر رکھ دیں، پھر بھی میں اس کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ جو کام مجھے دیا گیا ہے اس میں دو ہی راستے ہیں، یا تو یہ دین دنیا کے ہر کونے پر غالب ہوگا، ہر چپے پہ غالب ہوگا، یا اس راستے میں اپنی جان گوا دوں گا۔ تیسرا راستہ میرے پاس نہیں ہے۔ میں دین کے معاملے میں سودے بازی نہیں کر سکتا، نہ مجھے شہرت کی طلب ہے، نہ دوست کی پرواہ ہے، نہ دشمنوں کی پرواہ ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کا یہ دین اللہ کے بندوں تک پہنچ جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا کو یہ جواب دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب کو سن کر ابو طالب بھی کچھ نہ کہہ سکے، اور لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن میں بہت پختہ ہیں، بہت مضبوط ہیں، تو لوگوں نے ان لوگوں کو پریشان کرنا شروع کیا، ان لوگوں کو تکلیف دینی شروع کی جو نہتے تھے، کمزور تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے۔ ان کو ستایا گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو دوپہر کے مکہ کے تپش دھوپ کے اندر ان کو لٹایا جاتا اور ان کے سینے پر پہاڑوں کے بھاری چٹان رکھ دیا جاتا۔ اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ایمان لانے کی پاداش میں انہیں گھر سے نکال دیا گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو مکہ کی ریتیلی زمین پر لٹایا گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو ایمان لانے کی پاداش میں ان کے جسم کے دو ٹکڑے کیے گئے۔ حضرت خباب بن عرب کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا۔ اتنی قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ آج کہنے اور سننے میں بات بہت آسان ہے، لیکن ہر ایک اپنا اپنا محاسبہ کرے کہ ہم نے اس دین کے لیے کیا کیا ہے۔ صحابہ نے، حضور نے اپنی قربانی پیش کر صحابہ نے اپنے بچوں کو یتیم کر کے، بیویوں کو بیوہ کرا کر یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ آج ہم میں سے ہر ایک محاسبہ کرے کہ ہم اس دین کے لیے کیا خدمات انجام دے رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہم سے سوال کر لے کہ اے فلاں بتا، جس دین کے خاطر حضرت مصعب بن عمیر کو اپنے گھر سے نکالا گیا، جس دین کے خاطر حضرت سمیہ کو جسم کے دو ٹکڑے کیے گئے، جس دین کے خاطر میرے محبوب کو اپنے وطن عزیز سے نکلنے پر مجبور کیا گیا، اے فلاں بتا اس دین کے لیے تم نے کیا قربانیاں دی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہے، ہم سیریل دیکھ رہے ہیں تو سیریل کی آواز کم کر دیں، یہ دین کا احترام ہو گیا۔ اذان ہو رہی ہے، گانے سن رہے ہیں تو گانا بند کر دیں، یہ دین کا احترام ہو گیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نہیں، اپنی جانوں کو بھی قربان کرنا ہوگا، مالوں کو بھی قربان کرنا ہوگا، وقت بھی نکالنا ہوگا اس دین کے لیے۔ یہ دین بہت قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ چونکہ وقت کم ہے، انشاءاللہ باقی باتیں اگلے ہفتے آئے گی۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔